مسجد عبداللہ میں آنے والوں، یہ عظمت قرآن آپ کا یہ پروگرام ہے، یہ کانفرنس میرے بھتیجے نے منعقد کی ہے، اللہ کریم اس کی عظمت کے باعث تیرے میرے گناہ معاف کر دے، ہم سب کی بخشش ہو جائے، زور سے کہو آمین۔ رمضان المبارک، یہ رمضان سب کہو سبحان اللہ، یہ رمضان سب کہو سبحان اللہ، یہ پہلا عشرہ سب کہو سبحان اللہ، دوسرا عشرہ سب کہو سبحان اللہ، تیسرا سبحان اللہ، یہ آنے والی لیلۃ القدر، یا ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر گزر رہی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں میرے علماء بہت سارے عنوان بیان کرتے ہیں، وہ عنوان سارے میرے ذہن میں ہیں، ان عنوانات کو اگر چھیڑا جائے تو بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ 17 رمضان المبارک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کیا ہے؟ بولو 17 رمضان المبارک شہدائے بدر، جنگ بدر کا واقعہ آتا ہے۔ 21 رمضان المبارک شہادت علی ہے۔ کتنے عنوان ہیں، اب اتنے عنوان بیان تو میں اسی پہ رہوں گا۔ عظمت اللہ قبول فرمائے، آپ کی تلاوت قبول فرمائے، میرے اس بھتیجے کا پڑھنا اللہ قبول فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین کہو۔ کوئی پیسے نہیں لگتے بابا آمین کہنے کے، سبحان اللہ کہنے کے پیسے نہیں لگتے آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن اگر میں آیتوں کو لوں تو ختم ہی نہیں ہوتی، آیات کو اگر میں بیان کروں تو اتنی آیتیں ہیں قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم نے ایک مقام پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، دوسرے مقام پر فرمایا ہم یقولون افتراء ان افتريت بعشر سور، یہ فرمایا قرآن منزل من اللہ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے، محفوظ تھی، محفوظ ہے اور محفوظ زور سے بولو رہے گی نا، محفوظ ٹھیک ہے نا؟ یہ محفوظ تھی، ہے، رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحنو دنیا عیسائیت، دنیا یہودیت، آدمی کفر، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحف کے بارے میں یہ جملہ ہمیں نہیں بتا سکتا، ہمارے قرآن نے ہمیں بتا دیا، اللہ نے فرما دیا انا نحنو نزلنا، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے۔ کیسے اتارا میرے اللہ؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس مسجد والے، کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے آیا، اترتا رہا، کون اتارتا رہا؟ زور سے بولو اللہ۔ جو ساری کائنات کا اللہ مشکل کشا ہے، قرآن نے سب سے بڑا تعارف رب کا کروایا ہے، اللہ کی ہستی کا کروایا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیات پر سب سے زیادہ قرآن نے توحید کو بیان کیا ہے۔ کس کو بیان کیا ہے؟ بولو توحید سمجھتے ہو؟ قرآن کا سب سے بڑا موضوع انسان ہے، توحید کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات مضمون کی بڑی وسعتیں ہیں کہ قرآن نے توحید کو بیان کیا۔ ہر پیغمبر اور نبی کی دعوت جو ہے وہ مبنی پر توحید ہے، عقیدے پر ہے، ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ، پڑھو نکاح نہیں ہے، پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ وکتبہ ورسلہ والیوم، اللہ اکبر۔ تھک تو نہیں گئے؟ جو بھائی تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تگڑے ہیں ماشاءاللہ، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ وہ ہاتھ کھڑا کرو نا، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں۔ تگڑے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے واپس کی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عظمت قرآن، اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اب دیکھیں اتارنے والے اللہ ہیں۔
اب لانے والے کون ہیں؟ کون لائے؟ سارے بولو، زور سے کہو نا، جبریل کا نام اونچا لو نا، جبریل علیہ السلام، اس کو لانے والے یہ جبریل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو نے سوچا، غور کیا یہ کون ہے؟ تو نے کبھی غور کیا؟ بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، اللہ اللہ ہے، وہ واحد معبود ہے، وہ واحد مسجود ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی کارساز ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی مشکل کشا، وہی مختار کل، وہی عالم الغیب، وہی علام الغیوب، وہی قادر مطلق، وہی متصرف الامور، وہی تبارک الذی بیدہ الملک، وہی سمیع الدعاء، وہی سمیع العلیم، وہی علی کل شیء قدیر۔ گاڑیاں آپ کی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہیں، کوئی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ حکومت نے واقعی پیٹرول بڑا مہنگا کر دیا، جی رہے ہو نا، جی رہے ہو نا۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تھوڑی سی اللہ کی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ اللہ کون ہے، لیکن اس عنوان کو میں نہیں لیتا۔ آپ نے آیت الکرسی تھوڑی سی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا پڑھ لینی ہے؟ پورا قرآن کی فضیلت تو بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے پڑھا، میرے علماء نے لکھا، کابر نے لکھا، آیت الکرسی جو فرضوں کے بعد پڑھتا ہے، کیا آیت الکرسی پڑھتا ہے کس کے بعد؟ فرضوں کے بعد۔ میں قرآن کی عظمت پہ آتا ہوں، آیت الکرسی کو لیتا ہوں اور تیرے ذہن کے اندر اس کی عظمت، اس کی برتری، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا درجہ تیرے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، اس عنوان کے ماتحت کہ آیت الکرسی قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آیت الکرسی عرش الہی کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوگی۔ زور سے بولو۔ اور تجھے قرآن خاموش نظر آتا ہے؟ خبردار، یہ عقیدہ رکھ، قرآن زندہ کتاب ہے۔ اگر نہیں مانتا تو پھر قرآن سے پوچھ، جب عمر ہاتھ میں تلوار لے کر تیرے میرے نبی کے دربار میں آیا تھا تو عمر نے کیا سنا تھا؟ عمر کا دل دہل گیا تھا۔ کیا سننے سے؟ کیا سننے سے؟ قرآن سننے سے۔ کیا سننے سے؟ زور سے بولو۔ اور آپ کا نعرہ سن کے مجھے وہ نعرہ بھی یاد آ رہا ہے۔ مسلمانوں، پیارے مسلمانوں، پیارے نبی کی پیاری امت، جامع مسجد عبداللہ میں آنے والوں اور میرے بھتیجے کے مقتدیوں، نعرہ سب سے پہلے تیرے میرے محمد نے لگایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں ذمہ داری سے، علمی دلائل سے میں مدلل ہو کر میدان میں اترتا ہوں، اور میرے پاس دلائل صرف قرآن کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ قرآن کے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیشہ کفر کی گردن پر پاؤں رکھا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ۔ قرآن کی عظمت دیکھنی ہے تو وہ دیکھو، دار الندوہ میں مشورہ ہوا، 100 جوان تیار ہوا۔ ابو جہل جو شرک کا وڈیرا، کفر کا وڈیرا، غیر اللہ کی نظروں کا سب سے بڑا وصول کنندہ، سب سے بڑا عالمی مجاور، کیا میں نے کہا؟ عالمی مجاور حضرت، ٹھیک ہے نا؟ ابو جہل تھا نا، یہی بات ہے نا؟ حضرت سے میں تصدیق اور توثیق کروا رہا ہوں۔ اس نے مکہ کے جوانوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہتا ہے مجھے محمد کا سر چاہیے۔ سب کہو استغفر اللہ، زور سے کیا چاہیے؟ اور پھر ابو جہل شرکیہ نگاہوں سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کام کے لیے 99 جوان قابل
مجھے جرت والا نظر آتا ہے، اور فرمایا میں 100 اونٹ بھورے رنگ کا اعلیٰ نسل کا کوالٹی والا میں اس کے قدموں میں چھاور کر دوں گا جو مجھے محمد الرسول اللہ کا سر لا کر دے گا۔ یہ کس کا اناؤنسمنٹ ہے؟ بولو 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 سارے، ابو جہل کی عظمت قرآن پہ آ، تو نے یہ موضوع رکھا اشتہار کا ٹیبل میرے ہاں پرسوں میں ہاتھ سے گزر رہا تھا تو آپ کو اشتہار میں نے دیکھا، اللہ قبول فرمائے، دور تک آپ کا یہ پروگرام میسج آپ کے اس کا پروگرام کا پہنچا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں، انہوں نے یہ عنوان رکھا تو سارے راستے میں میں سوچتا آیا آج میں اپنے بھتیجے کے ہاں جا رہا ہوں، پہلا پروگرام ہے، آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو عنوان کیا رکھو؟ تو پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ قرآن کی عظمت میں نے بیان کرنی ہے کہ اس قرآن نے سب سے بڑی ضرب ابن خطاب کے دل پہ لگائی ہے۔ صحابہ کا نام لیتے ہو نا ذرا، کس کا نام لیتے ہو؟ صحابہ کا، وہ تھوڑا سا ذرا ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ صحابہ ہے نا، صحابہ صحابہ ہے۔ پہلے اپنے محبوب کا مقام سنے، اگر تیرا میرا محبوب نہ ہوتا تو قرآن آتا۔ تو نے غور کیا تو رات کے لیے کس کو چنا گیا؟ بولو اونچا بولو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ تو رات کے لیے کس پیغمبر کو چنا گیا؟ زور سے زور سے، وہ بھائی کے دروازے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ شاباش، سارے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ زبور کے لیے کس پیغمبر کو چنا گیا؟ شاباش، بولتے جاؤ، آتینا داؤد زبورا۔ پھر پوچھتا ہوں انجیل کے لیے کس کو چنا گیا؟ ہائے ہائے ہائے، زمانہ انتظار کر رہا ہے، سورج دیکھ رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، دریا کی موجیں دیکھ رہی ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں نگاہ لگائی ہوئی ہے، پوری کائنات مستعد ہے، ایک کیف ہے، ایک حال ہے کہ قرآن کے لیے اللہ کس نبی کا انتخاب کریں گے۔ میں کہتا ہوں زمانے کو اللہ نے سمیٹا، رب ذوالجلال کی قسم، ایک کیف اور وجدان کی کیفیت میں کہنا چاہتا ہوں، زمانے کو، صدیوں کو، سالوں کو، مہینوں کو، ہفتوں کو، دنوں کو، صبح کو، شام کو، گھنٹوں کو، منٹوں کو، سیکنڈ کو میرے اللہ نے انتظار میں رکھا، میرے اللہ نے انتظار میں رکھا۔ کیا انتظار؟ قرآن کس کے لیے؟ قرآن میں نے کس کو دینا ہے؟ سبحان اللہ، آدم آئے گزر گئے، نوح آئے گزر گئے، ابراہیم آئے گزر گئے، موسیٰ آئے گزر گئے، یوسف آئے گزر گئے، یعقوب آئے گزر گئے، عیسیٰ آئے گزر گئے، سب انبیاء گزر گئے، آخر میں آنے والے نبی کے لیے اللہ نے قرآن کا تحفہ رکھا تھا۔ تو نے تراویح کے اندر سنا اس کا کوئی تھوڑا مقام ہے؟ آیت الکرسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، قیامت کا دن ہوگا، عرش کے پائے کو یوں تھامے ہوگی، رو رہی ہوگی، کیا اب آپ سوچتے ہوں گے سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں، آیت کیسے روئے گی؟ آیت الکرسی رو رہی ہو، اللہ پوچھے گا آیت الکرسی لما تب کیوں روتی ہے؟ جی علماء نے لکھا ہے نا، یہ بڑے بڑے اکابر نے لکھا یہ واقعہ، تو آیت الکرسی کہے گی اللہ، اور پھر کمال ہے وہاں علماء نے لکھا، حدیث کی روایت ہے کہ آیت الکرسی کو اللہ آنکھیں بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے جملے کی قیمت تمہاری سبحان اللہ نہیں دے رہی ہے، کروڑوں تم، ٹھیک ہے نا، ابھی بیچارے نعت خواہ کتنے زور لگایا، آپ نے 10 روپے جیب سے نکال کر نہیں دیے۔ اگر باہر کوئی آتا تھوڑا سا وہ بھائی آپ کو سنائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی کیا کرو، ٹھیک ہے نا، حوصلہ افزائی کیا کرو بھائی، 10-20 روپے 50 روپے اس کے نام کا دو، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل 1 روپیہ دینا جانتے تو ہو نا، جس 700 گنا نیکی بڑھ جاتی ہے، تو 1 روپیہ کتنا بن گیا مفتی صاحب؟
فطرانہ نہیں، 1 روپیہ دینا اللہ کے نام پر، اور وہ سارے بولو نا 700، اور نیکی ڈبل ہو رہی ہے، ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے، رمضان ہے نا، نہیں سمجھے میری بات؟ تو بھائی ہاتھ کا دیا ہوا کام آئے گا. یہ میرے نبی کی تعریف ہو رہی تھی. ہائے ہائے، تمہیں نہیں پتا کہ نبی کے ساتھ صحابہ نے کیسے محبت کی ہے. یہ نبی نہ ہوتا تو یہ کائنات کے رنگ و بو خوشبو نہ ہوتی. تمہیں پتا نہیں تیرے میرے نبی کے پسینے کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. صحابہ اکرام بوتلیں لے رہے ہیں، 3 بوتلیں. حضرت انس فرماتے میرے نبی میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں، میں نے دیکھا پیشانی مبارک پہ پسینہ ہے، پسینے کو یوں لیا، بولو، اور بوتل میں ڈال دیا. 1 قطرہ 2 قطرے 3 قطرے جمع ہوتے گئے، اور جب عید کا موقع آتا تو وہ 1 قطرہ تھوڑا سا یوں مس کر کے یوں لگا لیتا. اور مدینے والے مجھ سے پوچھتے انس کون سی خوشبو ہے؟ میں کہا کرتا یہ میرے محمد کے پسینے کی خوشبو ہے. بابا یہ تیرا میرا مصطفیٰ ہے. تو ماشاءاللہ پھر اس مصطفیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے، یہ بھائی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ذرا آپ ہمت کریں 2 بغیر داڑھی کے کھڑے ہو جائیں اور اعلان کریں کہ ہم داڑیاں رکھیں گے. ماشاءاللہ پھر آگے تقریر کروں گا میں. ماشاءاللہ شاباش شاباش. 2 بھائی اٹھو نا، اٹھو شاباش. میں آپ کا مہمان ہوں، میں دیول سے آیا ہوں. میری اتنی بات بھی آپ نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اٹھو شاباش. جن کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں 2 بھائی آئندہ داڑھی نہیں مڑوائیں گے، سنت رسول اللہ کو اپنے چہرے پہ سجائیں گے. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. میرا خیال آپ بھی نہیں تیار تو پھر میں بھی آگے تقریر کرنے کے لیے نہیں تیار. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. اٹھ جائیں جی 2 ساتھی. نہیں وجہ جن نے چھوٹی رکھی ہے وہ آپ پوری رکھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کو ماشاءاللہ. یہ تو مری سے آیا ہے، یہ میرا دیوانہ آیا، میرا معتقد آیا ہے، اس کو پتہ چلا قاری صاحب آ رہے تو مجھے آ گیا. یہ تو دیول سے ہی ہے، جمعہ میرے پاس پڑھتا ہے دیول. ماشاءاللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ریاب خان. ماشاءاللہ. سب کو ریاب خان، سب کو زندہ باد ہو، زندہ باد. اور میرے نبی کی سنت زندہ ہو گئی ہے. میرے نبی کی ایک اور بائتل پہ پتھر رکھے. پٹھان ماشاءاللہ. پٹھان ماشاءاللہ. ہاں اور بھی کوئی بھائی ہے؟ چلو میرا خیال ہے آئندہ سال آؤں گا تو وہ ایک کھاتا پورا کر رہے ہیں. اچھا تو میں کیا آپ کو سنا رہا تھا جی؟ آیت الکرسی عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوگی اور رو رہی ہوگی. میرے علماء نے لکھا اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کے کان بھی ہوں گے. کیا ہوگا؟ آنکھیں بھی ہوں گی اور کان بھی ہوں گے. اللہ کریم وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو انہ یعلم السر واخفی ہے. اب قرآن کا معنی بھی آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، کیا کروں؟ یہ آیتیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کاش کہ امت معنی جانتی. اس وقت امت کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ قرآن پڑھتی ہے سمجھتی نہیں ہے. اور یہ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے قرآن کو نہ سمجھنا کون سا گناہ ہے؟ قرآن کا ترجمہ مسلمان پر حق ہے. قرآن کا کتنا حق ہے؟ اور کیا اس کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا محشر میں اللہ نہیں پوچھے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ جی بولو. اس لیے خدا کے لیے ہاتھ باندھتا ہوں، خود بھی قرآن پڑھو اور سمجھو اور اولادوں کو بھی پڑھاؤ گے انشاءاللہ. جہاں مدرسہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے نا، حفظ کا شعبہ ہے نا، ہاں انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ اس محلے والے بس. اچھا ہمارے سے پوچھتا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو بھائی اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے. آیت الکرسی جو ہے وہ
اللہ پوچھے کہ کیوں روتی ہے؟ آیت الکرسی کہے گی میرے اللہ، میرے مالک، میرے معبود، میں تیری کلام ہوں، میں تیری کلام، میں تیری گفتگو ہوں۔ قرآن اللہ کی گفتگو ہے، سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تیرے میرے معبود، تیرے میرے اللہ کی یہ گفتگو ہے، کتاب بھی بنتی ہے، کلام بھی بنتی ہے۔ آیت الکرسی کہے گی میرے اللہ، میں ایک شفاعت کرنا چاہتی ہوں، سفارش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بتا کیا چاہتی ہے؟ آیت الکرسی کہے گی جس نے دنیا میں مجھے پڑھا اللہ اس کو میں شفاعت کرتی ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈال۔ یہ میں نے آپ کو بتایا قرآن کی عظمت میں سے، آیت الکرسی کا مقام میں نے بتایا، سبحان اللہ، آیت الکرسی کا مقام میں نے بتایا۔ اب تیسرے پارے سے میں پڑھنے لگا ہوں آیت الکرسی، ذرا میرے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ایسے یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، تیرے میرے رب کا توحید کا دعویٰ ہے۔ میرے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات سنو، فضائل سے کام نہیں بنے گا، تسنیم اور سلسبیل کے چشم کا نشہ لینا چھوڑ دے، توحید میں بلال کی طرح عقیدہ بنانا پڑے گا اور خبیب کی طرح سوڑی پر چلنا پڑے گا۔ آیت الکرسی میں کیا فرما؟ اللہ لا الہ، یہ کس کا دعویٰ ہے؟ بولو، بات نہیں سمجھ رہے؟ بابا جی آپ کو میرا خیال ہے مزدوری کرتے رہے، نیند آ گئی ہے، تھوڑا سا ہم پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن کی کیا ہے؟ اب میں نے اور آپ نے دیکھا یہ قرآن اللہ نے ہمارے نبی پہ اتارا۔ کس پہ اتارا؟ ہمارے نبی پہ اترا۔ قرآن ہمارے 23 سال میں یہ اترتا رہا، اترتا رہا، اترتا رہا، لوح محفوظ سے بیت معمور میں آتا رہا اور بیت معمور سے زمین پر تیرے میرے محمد پہ آتا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہا۔ غار حرا میں، کبھی غار حرا میں، کبھی اقرا بسم ربک الذی خلق کی شکل میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی طائف میں۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، اپنے موضوع کو اس جملے سے مزین کرتا رہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ قرآن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر بھی اترتا رہا۔ اس پہ ہاں یہ ماں ان کی بھی وفات 17 رمضان المبارک گزری ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن میرے نبی پہ اترا اور پھر قرآن لانے والا جبریل، نوریوں کا سردار۔ اب بات کو میں ختم کر رہا ہوں، مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس کو اتارا۔ اللہ الحی القیوم ہے، اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اللہ بدیع السماوات والارض ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ اللہ کی بڑی تعریفیں ہیں، ان تعریفوں کا تذکرہ میں نے خطبے میں کر دیا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب اللہ نے قرآن کو جب نازل کیا تو اس قرآن کو جو فرشتہ لایا، جامع مسجد عبداللہ میں آنے والوں، جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ نوریوں کا سردار ہے، وہ روح الامین ہے، وہ سید الملائکہ ہے، اس کا 600 نورانی پر ہے، اللہ کائنات کا معبود ہونے میں یکتا ہے، جبریل امین نورانیوں کا سردار ہے۔ اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جس نبی پر اترا ہے
وہ نبی ساری کائنات کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، ذروں کا، پرندوں کا، پستیوں کا، دن کا، رات کا، ساری مخلوقوں میں رب ذوالجلال کی قسم سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، یہ قاسم نانوتوی کا عقیدہ ہے، یہ اشرف علی تھانوی کا عقیدہ ہے، یہ شیخ الہند محمود الحسن اسیر مالٹا کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے، اور یہ عقیدہ میرے والد جنہوں نے دیوبند میں پڑھا ہے، مولانا عبدالحی فاضل دارالعلوم دیوبند کا یہ عقیدہ تھا، یہی عقیدہ مولانا زکریا کا ہے، یہی عقیدہ مولانا الیاس کا ہے کہ ہمارا نبی ساری کائنات میں اعلیٰ ہے۔ میں دیوبندیت کی ترجمانی کرنے آیا ہوں کہ مکتبہ دیوبند حق و صداقت کا اس وقت عالمی علم بردار ہے۔ نہیں سمجھے ہو میرے جملے کو مفتی صاحب، میرا مقصد، میرا مسلک، میرا نظریہ علماء دیوبند کہو سارے زور سے بولو، زور سے بولو، ایسے پوچھتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے لیے اللہ نے آمنہ کے لال کو چنا ہے۔ موسیٰ طور پر گئے، اللہ نے فرمایا ادھر آ، طور پہ میں کتاب دوں گا۔ رب نے فرمایا نا یہ انداز میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ میرے مصطفیٰ کے لیے یہ ہوگا کہ جہاں جہاں میرا مصطفیٰ جائے گا وہاں پیچھے پیچھے میرا قرآن جائے گا۔ اب سمجھ مقام مصطفیٰ، اب سمجھ عظمت قرآن، اس لیے کہ یہاں آپ نے نہیں جوڑا قرآن اور صاحب قرآن۔ مزہ ہوتا اگر تیرا اشتہار کا عنوان یہ ہوتا قرآن کی عظمت، قرآن آیا کس کے لیے، کس پہ اترا ہے؟ آگے چلو، کس مہینے میں اترا؟ محرم میں، اچھا ماشاء اللہ، ربیع الاول میں، رجب شعبان میں اترا۔ آج میں نے پڑھی تھی شہر رمضان الذی، اس مہینے کو بھی 4 چاند تیرے میرے رب نے لگا دیے۔ ساری دنیا کا انسان اپنا ہے یا غیر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، جانتا ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کا قرآن اترا ہے۔ اب رمضان بھی کیا بن گیا؟ سردار بن گیا۔ ٹھہر، اگلی بات سن، رمضان سردار بن گیا، آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور راتیں تو بڑی بڑی آتی ہیں خوشیوں کی ہیں، لیلۃ المعراج بھی ہے، وہ ہجرت کی رات بھی ہے، لیکن اس امت کے لیے جو رات، میرے نبی کے لیے جو رات ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ رات کون سی؟ زور سے، لیلۃ القدر کی رات، یہ رات کی ساری راتوں کی کیا بنا دی گئی۔ اور آخری بات، میں اپنے بھتیجے کے لیے کھڑے ہو جا بیٹا، میرا ذرا آخری جملہ ہے میرا، توجہ آپ کی، یہ نسبت ساری میں نے بیان کر دی ہے۔ اب یہ سینہ جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہو جی، بولو، اس سینے میں 6666 114 صورتیں، 558 رکوع جمع ہوئے ہیں۔ زور سے یہ کس نے جمع کی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کو، کس نے کی ہے؟ اور زور سے بھائی، کس نے کی ہے؟ جب اس سینے میں قرآن آتا ہے، میرا عقیدہ یہ بنتا ہے، میرے اکابر کہتے ہیں کہ یہ سینہ بھی تمام ان سینوں سے اول اعلیٰ اولا سردار بن جاتا ہے جس سینے میں اللہ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ آخر دعوانا